سبحان اللہ. لیکن اس کے اوپر سے جس نے بھی عمل کیا 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام میرے اوپر درود پڑا میں قیامت کے سے چھپا. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علی اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی حبیب آپ فرماتے ہیں کہ عورت کی کسی بیٹی کو اب سے اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی محبت تھی. مرنے کے بعد اس کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ دیکھوں کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. تو اس نیت کے ساتھ حضرت حاجی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شریف کی گئی اور اس شام کے بعد حضرت نے بیٹی کو جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. تو حضرت حاجی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پڑھنے کے لیے دعوت کے بارے میں وظیفہ فرمایا کہ اچھا کہ دعوت کے بارے میں کرنا اور سو جانا کہ خواب میں جس حالت میں تمہاری بیٹی کو حکم نظر آ جائے. یہ بات حضرت سے وظیفہ لے کر گھر آئی اس کو نماز عشاء ادا کی وہ وظیفہ جو بتایا تھا وہ پڑھا اور سو رات کو اس کے خواب میں بیٹی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ عذاب نار کے اندر ہے. اس نے تار کا لباس پہنا ہوا ہے جہنمی کا لباس ہے اس کے جسم کے اوپر. صبح بیدار ہوئی بڑی پریشانی آئی میں حضرت حاجی حسن بصری رحمۃ اللہ نے دوبارہ کی اور جا کر اس نے یہ بات ہے کہ حضرت نے اپنی بیٹی کو سعادت دیتا ہے اور اس نے تار کا لباس پہنا ہوا ہے جہنمی لباس ہے اس کے جسم کے اوپر. آپ اس کی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. حضرت نے اس کو تو خیال کرنے کی اسی رات عالم خواب کے اندر حضرت نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت حاجی حسن بصری نے خواب میں جنت کو مشاہدہ فرمایا اور جنت کے اندر جنتی محلات کو دیکھا. جنت کی سیر کرتے ہوئے جب وہ ایک پہاڑ کے بیچ سے گزرے تو وہاں پر ایک لڑکی تھی جو بہت ہی خوبصورت جنتی لباس پہنے ہوئے تخت کے اوپر بیٹھی ہے اور روز سے خرمی ہے وہ نکل کر ہے. اور تمہارے کہ جب میں اس کی مارکیٹ سے گزرنے لگا تو اس لڑکی نے مجھے آواز میں روکا حضرت حاجی حسن بصری کے لباس میں. آپ مانتے ہیں کہ میں رک گیا تو میں نے اس سے پوچھا بیٹی میں تجھے نہیں جانتا تو مجھے کیسے جانتی ہے. تو حضرت کہتے ہیں اس لڑکی نے کہا حضرت آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتی ہوں. وہ اس طرح جانتی ہوں کہ جو آپ کے پاس تعلیم کی اپنی بیٹی کا معاملہ لے کر کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے میں خواب میں دیکھتے چلتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب کیا معاملہ کیا ہے وہی لڑکی ہوں. آپ نے فرمایا ہے کہ صاحب تمہارے بات کیا رہی تھی کہ تم دوزخ میں ہو میں دیکھتا ہوں تم جنت میں ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ایک رات کے اندر تم دوزخ سے نکل کے جنت کے اندر آ گیا. تو اس نے کہ حضرت سی بات ہے اعمال اچھے نہیں تھے بس انہیں اعمال کے سبب جب میں ولی اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا اور میری بخشش کا سبب یہ بنا ہے کہ میں
کا گزر ہوا ایک اللہ کے دوست کا گزر ہوا، اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھا اور ہم کو مسلمانوں کو مثال ثواب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد کامل کے ایک مرتبہ پڑھے ہوئے درود کی وجہ سے صرف میری نہیں، وہاں اس مسلمان کے اندر جتنے مجھے عذاب نار کی مقدار میں اللہ نے سب کی بخشش کی۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک کا پیارا وظیفہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجد جملہ عبادات ہے ہماری جو ہم مسائل پر پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو بھی اپنا جو ہے نا وہ وظیفے کرنا چاہیے۔ یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے، اس دنیا کے اندر اس کے فائدے ہیں اور سبھی فائدے اس کو بے شمار ہے۔ اس کے اندر اتنا سکون ہے کہ جو بندہ روایت میں عبادت ہے روزانہ سرکار دو عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم 500 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جو اسے بیمار بھی نہیں ہوگا اور اس کو اس کا رزق جو ہے وہاں سے ملے گا جہاں سے بیمار نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ بنائیے اپنا۔ غیر سوال ہم نماز جنازہ کرنے کے لیے ہیں، بہت سارے سنت ایسے ہیں کہ نماز جنازہ کے مسائل جو ہے وہ دیکھتے ہیں، بس دو کی بات کرتا ہوں۔ نماز جنازہ کے دو فرض ہیں، دو رکن ہیں، جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک جنازے کے پہلا رکن ہے قیام، کھڑے ہو کے کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا چاہیے، بغیر عذر کے جنازہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، یہ پہلا فرض ہے۔ اگر عذر ہو تو بیمار بندہ ہے، کھڑا نہیں اس کا بھی اس کو اجازت ہے، لیکن اگر کھڑا ہونا ہے تو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جائے تو بیٹھنا ہے۔ یہ پہلا فرض ہے، بیٹھ کے جنازہ نہیں ہو۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے 4 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز کے ساتھ کہنی چاہیے اور اتنی آواز ہو کہ آپ کے جو کان ہے وہ اپنی آپ کی آواز کو سنے۔ دو فرض ہیں، پہلا فرض کیا، دوسرا فرض ہے 4 تکبیریں۔ سمجھا کی بات؟ پہلا فرض کیا ہے، کیا دوسرا ہے 4 تکبیریں جو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد نماز میں پہلے فرض شامل ہے، یہ سنت ہے، اس کے بعد دوسرے یہ سنت ہے، اور تیسرا جو ہے وہ میت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں جو ہے سما پڑھنا، بات کرنا اور دعا کرنا، یہ سنت ہے مسنون۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ توجہ سے بات کروں گا، اگر ہم جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور اس ٹائم پہنچے ہیں کہ اگر ہم نے وضو کیا تو جنازہ نکل جائے گا، اب حکم ہے کہ تیمم کے ساتھ جنازے کو پڑھ لیجیے، اور یہ جو تیمم ہے یہ صرف اس جنازے کے لیے ہوگا جب وہ جنازہ پڑھ لیں گے، تیمم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ اگر آپ اس کنڈیشن میں آئے ہیں تو وضو کر کے جنازہ نکل جائے گا، آپ تیمم کے ساتھ جو ہے وہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر 2 بندوں کو اجازت نہیں ہے تیمم کے ساتھ جنازہ پڑھنے کی۔ ایک جو امام ہے وہ تیمم کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اور جو میت کے والی ہیں انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ تیمم سے جنازہ پڑھ لیں۔ عام بندوں کی حکم ہے جن کا میت کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، وہ ہے وہ سہنے ہوتے جاتے ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کے ساتھ میت کی جگہ وہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کنڈیشن میں آئے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ معمولی ایک تکبیر پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، آپ آ کر شامل ہو جائیں، امام کے ساتھ آپ کو جتنی تکبیریں ملی ہیں وہ آپ پڑھ لیں۔ اللہ کو امام نے کی ہے، آپ اللہ کو پڑھے سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب امام سلام کہہ دے تو جتنی تکبیریں آپ کی رہتی ہیں وہ اتنی مرتبہ آپ اللہ کو کہنا اور سلام کرنا۔ سمجھا کہ امام کے ساتھ جتنی تکبیریں ہیں وہ پڑھ لیں، اور جتنی آپ کی تکبیریں رہ گئی وہ امام کے سلام کے بعد آپ کو سلام نیت کریں۔
میں 11 بجے سے ویٹ کرتا ہوں